بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میرا معبود کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی روشنی سے سارے عالم کو بقائے نور بنائے ہوئے ہے۔ پس اگر کواکب کو رب ہی بنانا ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ اب سحر کا وقت ہونے لگا تو کمر کے بھی مان پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے، اور اس گفتگو کا جو مقصد وحید ہے، یعنی صرف خدائے واحد پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو متعدد راتوں کا نتیجہ ہے یا ایک ہی شب کا۔ اگر ایک ہی شب کا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی رات کا واقعہ ہے جب کہ چاند کچھ رات گئے نکلتا ہے۔ بس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ابھی اس سلسلے کی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہ تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے، دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے اور دمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے، لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا، اور شب آہستہ آہستہ آنے لگ گئی، اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان کو کواکب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں، اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو ماہتاب نے کیوں ماند کر دیا، اور ماہتاب کے رخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ پس اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں
اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل عاجز و درماندہ تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھائی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی متعلق کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ خدائے واحد کا ماننے والا اور امن عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم سمجھ سکتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح اور امن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راہ یاب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی، اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل و براہین کے ساتھ سربلندی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوسرے چند انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلاً حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، اور اسی طرح ان کے صاحبزادوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔